جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید ہمارے لیے مینارۂ نور ہے۔ یہ وہی کتاب ہے کہ جس میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے اوپر نازل فرمایا۔ یہ کتاب مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی گئی۔ مسلمان اس کتاب سے ہدایت حاصل کرتے ہیں تو یہ کتاب جس کی آیات سن کر، قرآن کریم کی آیات سن کر کفار غیر مسلم دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم چونکہ عربی زبان کے اندر ہے، اہل عرب بآسانی اسے پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ جب اسلام مختلف زبانوں کے لوگوں تک پہنچا، ان کے اندر قرآن کریم سمجھنے کا شوق پیدا ہوا، تو مختلف زبانوں کے اندر جید علماء کرام نے اسلام کے اس قرآن کریم کے تراجم کیے تاکہ ان لوگوں کے لیے سہولیات فراہم ہوں۔ وقت گزرتا گیا، قرآن مجید کے نور سے مسلمان منور ہونے لگے۔ یہود و نصارہ کو تشویش ہونے لگی کہ انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے کہ کسی طرح اس کتاب کو ختم کر دیں۔ جب ان کو یہ تشویش ہونے لگی تو انہوں نے قرآن مجید کو اس دنیا سے ختم کر دینے کا ارادہ کیا، مگر وہ مکمل طور پر ناکام رہے، اس لیے کہ جس کلام کریم کی حفاظت کا ذمہ خود رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ پر لیا ہوا ہو، تو مومن کے دل کو جس کی حفاظت کا مقام بنایا ہو، ایسے کلام کو بھلا کون مٹا سکتا ہے۔ یہود و نصارہ جب مکمل طور پر مایوس ہو گئے تو انہوں نے یہ چال چلی کہ اب ہم قرآن مجید کے تراجم کے اندر تبدیلی کریں گے اور اسلام مخالف جو عقائد ہیں ان کو شامل کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے چند نام نہاد اسلامی اسکالرز کو تیار کیا جنہوں نے اپنے عقائد نظریات کے سراسر خلاف باتیں قرآن کریم کے تراجم کے اندر شامل کی۔ یہود و نصارہ کی ترجمانی انہوں نے کی۔ اکثر مترجمین جو قرآن کی نظر الفاظ، قرآنی آیات کی روح تک جو نہیں پہنچ سکتے، الفاظ تک نہیں پہنچ سکے، ان کے ترجمے سے قرآن کریم کا مفہوم ہی بدل گیا، بلکہ بعض مقامات پر ترجمے میں ان سے ایسی تحریفات بھی ہوئیں۔ لفظ با لفظ ترجمہ کرنے کے سبب حرمت قرآن ان سے ہوئی، عصمت انبیاء کرام ان سے ہوئی۔ انہوں نے نہ تو رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کا اور نہ ہی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا کوئی پاس نہیں رکھا، جس کے باعث ان کے تراجم سے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ آج کے اس سیشن کو شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کے مختلف تراجم کو پیش کریں گے اور آپ یہ خود دیکھیں گے کہ اس کلام پاک کا ترجمہ صحیح کس بندے نے کیا ہے۔ آج سب سے پہلے میں نام نہیں لوں گا، آپ کو مختلف تراجم پیش کرتا ہوں۔ ایک ہند کا، یہ دیابنہ کا ایک بندہ ہے، ہند کے اندر رہنے والا ہے، اس کو لوگ شیخ الاسلام کا بھی لقب دیتے ہیں۔ اس نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اس کا ترجمہ وہ بندہ کرتا ہے اور معافی مانگ اپنے گناہ کے واسطے اور ایماندار مردوں اور عورتوں کے لیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، انصاف کے تقاضے کے ساتھ آپ سے سوال کرتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے یہاں پر اس ترجمے کے اندر کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگ اپنے گناہ کے واسطے، حالانکہ اسلام کا متفقہ طور پر اجماع ہے، عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، تو ان صاحب نے یہ جو ترجمہ کیا ہے کہ معافی مانگ اپنے گناہ کے واسطے، معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گناہگار ثابت کر دیا۔
یہ دیکھیں کتنی بڑی بونگی ان لوگوں نے قرآن کریم کے ترجمے کے اندر شامل کی ہے۔ اب ایک اور بندہ ہے، اس نے اسی آیت مبارکہ کا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وہ بندہ ترجمہ کرتا ہے کہ معافی مانگو اپنے قصور کے لیے۔ قصور مطلب ہوتا ہے بھول چوک، قصور مطلب کوتاہی، قصور مطلب خطا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے اس ترجمے کے اندر کہ معافی مانگ اپنے قصور کے لیے اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے۔ میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں، پھر وہی سوال کرتا ہوں، کیا یہ قصور آپ جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کر رہے ہیں کہ بھول چوک ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، جسے قصور کہا جاتا ہے، مجھے یہ بتائیے ان سب چیزوں سے تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، اور جب بات مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو رہی ہو تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قصور کی معافی مانگے؟ العیاذ باللہ۔ اب ایک اور دیابنا کا مولوی ہے، ہند کا یہ رہنے والا ہے، اس نے اس کے ترجمے کے اندر کیا بونگی ماری؟ اسی آیت مبارکہ کے اندر وہ کہتا ہے اور اپنی خطا کی معافی مانگتے رہیے اور سب مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ خطا مطلب گناہگار، جو آپ سے گناہ سرزد ہوا وہ خطا کے اندر آتا ہے، غلطی کے اوپر آتا ہے۔ مطلب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو خطا کی ہے، جو غلطی کی ہے، اس کی معافی مانگیے، جبکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا متفقہ طور پر یہ عقیدہ ہے، ان کے متعلق یہ عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ایسے الفاظ نہیں بول سکتے۔ ایسے الفاظ بولنا تو دور کی بات، ایسے الفاظ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اتنی بڑی ان لوگوں نے بونگیاں ماری ہیں قرآن کریم کے تراجم کے اندر۔ اور ایک اور مولوی ہے، اس کا ترجمہ بھی میں پڑھ کے سناتا ہوں، اسی آیت مبارکہ کا اس نے ترجمہ کیا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اپنے گناہ کی بخشش کے لیے دعا مانگتا رہ، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کے گناہوں کے لیے بھی یعنی دعا مانگتا رہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اپنے گناہ کی بخشش کے لیے دعا مانگتا رہ، آپ نے تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف گناہ کی نسبت کر رہے ہیں، اور خاص طور پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی طرف کہ جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، آپ کیسے دیانتداری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو ایک اور ترجمہ سناتا ہوں۔ ان سب لوگوں کا ہم نے ترجمہ تو سن لیا، لیکن ایک ترجمہ میں اور سناتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں پر بات آتی ہے تو عشق والے اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ اکبر۔ مطلب کیا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گناہوں کی معافی نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خاص ہیں، جو عام مومنین ہیں، تمام کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ معافی رب تبارک و تعالیٰ سے طلب کریں کہ رب تبارک و تعالیٰ میرے جو خاص ہیں، میرے جو عام مسلمان ہیں، میرے جو امتی ہیں، ان کی معافی کا، بخشش کا سامان کر دے۔ مجھے یہ بتائیے اب اس ترجمے کے اندر اور ان سب تراجم کے اندر کتنا فرق ہے؟ اور یہ پتہ ہے ترجمہ کس نے کیا؟ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ترجمہ کیا۔ کیا ترجمہ کیا؟ ذرا پھر سنیے کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے کہ جن کے دل کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہوتی ہے، جن کے دل کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، جن کے دل کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، جن کے دل کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑے جانے کی یہ ایک ان کے دل کے اندر راسخ ہو چکی ہوتی ہے بات کہ اگر ہم غلط بیانی کریں گے تو ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر کیا اس کا
जवाब नहीं देना। ये जो रब तबारक व ताला से डरते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम से पक्की सच्ची मोहब्बत और अकीदत करते हैं, वो आला हजरत क्या खूब तर्जुमा फरमाते हैं कि महबूब अलैहिस्सलाम अपने खासों और आम मुसलमान मर्दों औरतों के गुनाहों की मुआफ़ी मांगो। ये इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और हम ऐसे ही बाज़ तराजिम जो आम हमारी मार्केट के अंदर बिक रहे हैं, लोग उनको ख़रीद कर पढ़ रहे हैं, उनको इन तमाम तराजिम से आगाह करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। आप भी अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने यार अहबाब से, सबसे जितना हो सके उन तमाम को ये चीज़ें बताएं कि तर्जुमा उस बंदे का पढ़ें कि जिसके दिल के अंदर मोहब्बत रसूल हो, जिसके अंदर रब तबारक व ताला का खौफ हो, जिसके दिल के अंदर रब तबारक व ताला की तरफ से डर हो कि हमने जवाब देना है, गलत बयानी नहीं करनी, उस बंदे का तर्जुमा पढ़े। और इन जैसे नाम नहाद जितने भी मुल्ला हैं उन तमाम का बाइकआउट करें। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको कुरान करीम सही मानों के अंदर पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम।